اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود ان میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا ہے جو ان کو ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، قرآن اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت اور دانش کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرد اور تشکیل معاشرہ کا بنیادی فارمولہ پیش کیا ہے، اور دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بنیادی فرائض بیان ہوئے ہیں۔ ایک آیات کی تلاوت ہے، دوسرا تزکیہ ہے، کتاب کی تعلیم ہے، حکمت اور دانش کی تعلیم ہے۔ اور اس فارمولی کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ان میں وہ خوبیاں پیدا کی جس سے اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا، اور پھر آگے پوری ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ اس تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس وقت ایک منتشر قوم جو مختلف قبائل میں منقسم تھا، صدیوں سے ان کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی، ان کو ایک وحدت میں منظم کیا۔ وہ محدود اور علاقائی سوچ رکھنے والی قوم کو اس کی سوچ میں وسعت پیدا کی، اور ایک بین الاقوامی سوچ کے حامل قوم بنایا۔ اس کمزور قوم کو قوت کا احساس ان میں پیدا کیا اور ایک عظیم طاقتور قوم بنایا۔ اور پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان میں صحابہ کرام میں جو خوبیاں پیدا کی، اس سے ان میں اخلاقی برتری قائم ہوئی، اور پھر آگے چل کر اس وقت کے 2 عظیم سپر پاور کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا۔ جب تک مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلیمات کو انہوں نے اپنائے رکھا، اس کی پیروی کی، تو دنیا میں مسلمان سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے غالب رہے۔ اور جب ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو چھوڑا، پس پش ڈالا، تو وہاں سے زوال شروع ہوا۔ آج تقریباً 2 ارب مسلمان ہے، 58 اسلامی ممالک ہے، قوت اور طاقت کے تمام وسائل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن جس طرح ذلت کی زندگی عالم اسلام جو ہے وہ گزار رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مغربی اور طاغوتی قوتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کی فکری ارتداد کی بنیادی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو فراموش کرنا ہے اور ان کو پس پش ڈالنا ہے۔ دوسری بنیادی چیز، وہ مغرب تقریباً 2 صدیوں سے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے،
اور یہ غلبہ وہ سیاسی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، معاشرتی میدان میں، عسکری میدان میں، تہذیبی اور فکری میدان میں وہ یہ غلبہ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر خاص کر پچھلے 25-30 سال سے مغرب جو کوششیں کر رہا ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لیے مغرب نے مختلف اصطلاحات وضع کی ہے۔ ایک گلوبلائزیشن ایک اصطلاح ہے آفاقیت کا، جس کے مطابق یہ کائنات یہ ایک عالمی بستی ہے، ہر فرد اس کا شہری ہے، اور اس عالمی بستی کی شہری کی حیثیت سے اس کو اس عالمی بستی کے قوانین اور نظام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ مغرب افاقیت کا نعرہ لگا کر، افاقیت کا نعرہ بلند کر کے اپنے اس غلبے کو، اس کی تکمیل چاہتا ہے۔ دوسری اصطلاح وہ سیکولرزم کا ہے، لبرلزم کا ہے، اور یہ سیکولرزم ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ تمام فتنوں اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور سیکولرزم کے تحت مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس وجہ سے قومی اور اجتماعی معاملات میں مذہب کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ قومی اور اجتماعی معاملات میں انسان کو لبرلزم، آزادی اور جدیدیت کے طور پر کام کرنا چاہیے، اور یہ سبق مسلمانوں کو تواتر سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مسلمان حکمران برضائے رغبت ان کی پیروی کر رہا ہے، ان کی اس پیروی میں وہ مصروف ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے اسلام کی جو بنیادی تصورات ہے وہ ختم ہو۔ وہ بے شک نماز پڑھے، وہ بے شک روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن عملی زندگی میں اسلامی تصورات، اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کا کوئی عمل دخل وہ نہ ہو۔ پھر بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مذہبی طبقہ ہے اس کی اکثریت بھی اسلام کا جو تصور ہے وہ بھی اس سیکولرزم کے تصور کے مطابق پیش کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، یہی کافی ہے، باقی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ جو امت مسلمہ کی فکری ارتداد کا ہے وہ یہی بھی ہے۔ مغرب اپنا یہ غلبہ جو وہ چاہتا ہے، چونکہ اس کی راہ میں اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات رکاوٹ ہے، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان اور اسلام کو مغلوب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ اپنا یہ غلبہ عملی شکل اس کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے ان کا بنیادی ہدف مسلمان اور اسلام ہے، اور مغرب اب اپنی اس اہداف اور مقاصد کی حصول کے لیے 4 ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ذریعہ اس کا تعلیم ہے، دوسرا جو ہے وہ میڈیا ہے، تیسرا ملٹی نیشنل کمپنیاں ہے، اور چوتھا ذریعہ جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے اور NGOs ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے مغرب واقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور تعلیم ہی کے ذریعے ایک قوم کو بنایا اور بگاڑا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے نئی نسل کی تربیت کی جاتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعے ایک قوم کو اپنی قومی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے کسی قوم کے ثقافتی ورثہ نئی نسل کو وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے ہی ہے جہاں پر نئی نسل کی ذہنوں کو بنایا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔
اور یہی چیز جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو، یورپ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر جب مغرب کو عسکری میدان میں شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک مسلمان کے ذہن سے اسلامی تعلیمات کا بنیادی تصور ہم نے نہیں نکالا ہو، اس وقت تک ہم اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے دو محاذوں کا انتخاب کیا ہے، ایک عسکری محاذ ہے اور دوسرا فکری اور تہذیبی محاذ ہے۔ فکری عسکری محاذ میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ افغانستان کو دیکھیں کہ چند گھنٹوں میں وہ افغانستان کا انہوں نے قبضہ کیا، لیکن وہاں پر وہ اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکے اور بہت بے عزتی میں وہ وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ عراق کو دیکھے کیا کچھ وہاں نہیں ہوا، لیکن وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ان کا اہم ہدف جو ہے وہ فکری اور تہذیبی محاذ ہے، اور اس کے لیے وہ دو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دو ہتھیار ہے، ایک تعلیم ہے اور دوسرا میڈیا ہے۔ ہمارے امت مسلمہ کے تعلیمی نظام پر مغرب کا مکمل کنٹرول ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ خاص طور پر تعلیم کے مختلف اجزاء ہے، لیکن اس میں دو اجزاء خاص کر بہت اہمیت کے حامل ہے، ایک نصاب ہے اور دوسرا استاد ہے۔ اور مغرب کا بنیادی ہدف امت مسلمہ کی تعلیمی نظام کا نصاب اور استاد ہے، اور اس پر وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت مغرب جو ہے وہ ان دو تعلیم کی ان دو اجزاء پر کر رہا ہے۔ نصاب جو ہے وہی راستہ ہے، وہی ذریعہ ہے جس کو آپ ایک قوم کو اس کے قومی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ان کی نظریات، ان کی اقدار، ان کے تہذیب و ثقافت، یہ سب کچھ نصاب کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اور ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ نصاب ہی کے ذریعے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نصاب ہم نے بیرونی دنیا اور ان طاقتوں اور قوتوں کے حوالے کیا ہے۔ چند ٹکوں کے لیے، اقتدار کے چند لمحوں کے لیے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ 2006 سے جب ایس ڈی پی آئی کی رپورٹ آئی مشرف کے دور میں، پھر اس وقت سے مسلسل یہ نصاب ہم نے بیرونی اداروں اور این جی اوز کو حوالے کی ہے۔ اس کے بدلے میں وہ ہمیں کچھ پیسے ڈالرز ملتے ہیں، اور یہ اہم کام جو ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہے، اور وہ اس نصاب سے ہمارے نظریاتی اور دینی اسباق ایک ایک کر کے وہ نکال رہے ہیں۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ نصاب کے ساتھ مختلف اوقات میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جو نصاب سازی کا جو عمل ہے یہ تو بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مختلف ادارے ہیں، مثلا ہماری کے پی کے میں ڈی سی ٹی ہے، اور پھر آگے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اور اس میں جو بنایا جاتا ہے پھر اس کی ریویوز ہوتے ہیں، بار بار مختلف مراحل سے گزر جاتا ہے، پھر آخر ٹیکسٹ بک بورڈ پھر تو یہاں پہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ان سارے معاملات سے گزر کر پرنٹنگ کے معاملے میں وہاں پہ تبدیلی کی گئی، اور ان لوگوں کے نظریات اور اس چیزوں کو ان کے کیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہم نے ان کے حوالے، ابھی ہماری کے پی کے میں فری ٹیکسٹ بک دے رہے ہیں، بیرونی آسٹریلیا کے این جی اوز ہے وہی اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ پھر استاد جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نصاب جو بھی ہو، بنیادی طور پر بچے کی تربیت جو ہے وہ استاد کرتا ہے۔ استاد ہی ذہنی بچوں کی ذہنی نشوونما کرتا ہے، اور مغرب کا سب سے بڑا توجہ جو ہے وہ اس پر ہے۔ ہمارے کے پی کے کا وہ مسلسل یہاں سے انتخاب کیا جاتا ہے، 300 400 مختلف پرنسپلز ادارے، یہ امریکہ اور مختلف مغربی ممالک کا، اس کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں ٹریننگ کے لیے بہترین ادارے موجود ہیں، اس میں بہترین قابل لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے مختلف پرائیویٹ این جی اوز اور پرائیویٹ اداروں سے ہم کرا رہے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی ہدف ہے اور بین الاقوامی دنیا اس پہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو تعلیمی نظام
جس کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن ہے وہ ہم نے بیرونی دنیا کے حوالے کی ہے. ہماری پالیسیاں جو ہے وہ بیرونی طور پر بنتے ہیں، وہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے اور وہ یہاں پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر دوسری چیز میڈیا ہے. میڈیا ایک بہت بنیادی تعلیمی ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے، فحاشی اور بے-حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مغربی تہذیب اور مختلف غیر ملکی تہوار اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، سیکولر نظریات کا پرچار جو ہے کیا جا رہا ہے. تو یہ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور میڈیا پیسوں کے لوگ ہیں، جہاں سے اس کو پیسے ملیں گے وہ یہ کر رہے ہیں. اس طرح وہ ہمارے اخلاق، بچوں کے اخلاق، ان کے اقدار، نظریات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے اور یہ اس سے بیگانہ ہو جائے. ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہاں پہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہے، وہ اسلامی ممالک میں معیشت پر اثر انداز ہو کر ان مغربی اہداف اور ان مغربی مقاصد کی حصول کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور پھر بین الاقوامی ادارے اور این جی اوز ہے، اس میں AITF ہے بین الاقوامی اداروں میں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اور DFID ہے. اس طرح بہت سے این جی اوز ہے. یہ سارے این جی اوز وہ ان مغربی مقاصد اور اہداف کی حصول کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کبھی خواتین کے حقوق کے نام پہ، کبھی اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی وائلنس پروٹیکشن بل کے نام پہ، اور کبھی جنسی تبدیلی کے نام پہ یہاں پہ وہ مختلف یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور یہ کوششیں کرتے ہیں. اور دوسری طرف بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس عالم اسلام پر چند مغرب زدہ حکمران مسلط ہے، جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان یہودیوں کے اور ان طاغوتی قوتوں کے وہ ایجنٹس ہیں. وہ ان کا ہم نوا بن کے اپنے معاشروں سے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اس کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور یہ ان کی سہولت کار ہے. تو اس وجہ سے یہ ادارے ان حکمرانوں کے ذریعے اور مغرب ان حکمرانوں کے ذریعے یہاں اپنے یہ مقاصد جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. پھر تعلیم کے ماہرین تعلیم کی 4 بنیادی ذرائع بیان کرتے ہیں کہ تعلیم کے 4 بنیادی ذرائع ہیں. اس میں پہلا گھر ہے، دوسرا مسجد ہے، تیسرا جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہے جس میں عصری تعلیمی ادارے بھی ہے اور مدارس بھی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ میڈیا ہے. گھر جو ہے یہ وہ مقولہ بھی ہے کہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے، اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس لڑک پن اور اس بچپن اور گھر کا جو ماحول ہے ابتدائی، اس میں بچے جو عادات سیکھتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں وہ قیامت تک اس کے ذہن پر نقش ہوتا ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے. گھر جو ہے وہ بچے کی ابتدائی تربیت کرتا ہے، اپنے خاندانی روایات، اپنے اقدار، اپنے تہذیب و ثقافت سے بچوں کو روشناس کراتا ہے. اور چونکہ بچہ جو ہے وہ 5 گھنٹے تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے لیکن 19 گھنٹے وہ اپنے گھر پہ ہوتا ہے. تعلیمی ادارے میں اس کی جو بھی تربیت ہو، لیکن گھر کا ماحول اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اس تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بدقسمتی سے پہلے یہ گھر جو ہے یہ بچوں کی تربیت کرتا تھا، تربیت کا ابتدائی ادارہ ہوا کرتا تھا. ماں بچے کو خود کھڑا کر کے 2-3 سال میں اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ سکھاتا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر نماز سکھاتا تھا، اس کا ترجمہ سکھاتے تھے، مختلف دوسری تربیت کرتے تھے، اس کو ناظرہ پڑھاتے تھے. اور بچے رات کو والدین کے ساتھ اکٹھا کھانا کھا کے والدین اس کو مختلف اس کی تربیت کے لیے مختلف وہاں پہ بحث مباحثہ ہوا کرتی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت گھر جو اپنے بنیادی کردار اس کا ہوا کرتا تھا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. والدین جو ہے وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے،
اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، تو وہ بچے کی کیا تربیت کر سکیں گے؟ اور پھر خاص طور پر جب سے موبائل آیا ہے تو موبائل بھی بچے ماں جو ہے انہوں نے بچے کے ہاتھ میں تھمایا ہے کہ وہ خاموش رہے اور وہ اپنے کام میں لگا رہے، باقی جس کا جو بھی اثر ہو۔ پرسوں میں نے ایک بچہ، یعنی کوئی 7-8 مہینے کا بچہ تھا یا 1 سال کا ہوا، تو وہ اس کو فیڈر دیا تھا، وہ دودھ پی رہا تھا اور ماں نے اس کو باقاعدہ طور پر وہ لیٹا ہوا تھا اور موبائل اس کے سامنے رکھا تھا، اس پہ کارٹون چل رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کی ذہن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو گھر نے اپنا وہ بنیادی کردار چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا بنیادی ذریعہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد فکری اور روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور یہ رہا ہے ابتدائی سے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں مسجدوں کا ماحول دیکھیں تو وہ بنیادی کردار جو ہونا چاہیے اور جس کا اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا ممبر اور محراب کا بہت بڑا کردار ہے، ہم وہاں اس کو وہ کردار وہ ادا نہیں کر رہا۔ ان محرابوں سے جو کچھ وہ کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایک فرقے اور دوسرے فرقے کے خلاف، وہ نہیں ہے۔ کبھی ان مسجدوں میں درس قرآن ہوا کرتے تھے، قرآن پڑھایا جاتا تھا، احادیث پڑھایا جاتا تھا، آج وہ چیزیں اس میں نہیں ہے۔ اس میں مختلف یا فضائل قرآن پڑھا ہوتا ہے یا دوسری چیزیں کتابیں اس طرح پڑھی ہوتی ہے جس کی اپنی اہمیت میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے کہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے تامے رکھا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ تو مسجد بھی وہ بنیادی کردار ادا نہیں کر رہا۔ پھر تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں آپ عصری تعلیمی ادارے اسکول کالج کو دیکھیں، اس کی نصاب، اس کی سب کچھ جو تھا، سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ تو ہم نے NGOs کے حوالے کی ہے۔ تربیت کا کوئی تصور ہماری کسی تعلیمی پالیسی میں ہے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ عملی طور پر اس کا کوئی نظام جو ہے موجود نہیں ہے۔ تعلیم کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن 3 مقاصد ایسے ہیں جو تمام پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے۔ ایک کردار سازی ہے، قوم سازی ہے، مختلف مہارتیں ہیں، ان کا حصول ہے، لکھنا، پڑھنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا۔ اب ہماری تعلیمی پالیسیاں ان پہلے 2 جو مقاصد ہے، کردار سازی اور قوم سازی، یہ بالکل اس سے خالی ہے۔ اور اگر کہیں کسی تعلیمی پالیسی میں اس کا ذکر بھی ہے، عملی طور پر تعلیمی نظام میں ہماری تعلیمی اداروں پر اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، تو اس کا تو یہی حال ہے۔ دوسری طرف پرائیویٹ جو دینی مدارس ہے، دینی مدارس، ہر مکتبہ فکر کا اپنا دینی مدرسہ ہے اور وہاں پہ اس مکتبہ فکر کے مخصوص نظریات پڑھائے جاتے ہیں، اور امت کے متحد ہونے یا اتحاد امت کی کوششیں نہیں کی جاتی۔ امت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، دین کے مطابق شکوک و شبہات وہ پیدا کی جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو نوجوان نسل آپ سے کہیں گے کہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ دیوبندی کی، بریلوی کی، اہل حدیث کی؟ تو اس وجہ سے دینی مدارس جو بنیادی کردار ادا کر سکتا تھا وہ بھی اپنی کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ ان کا کردار منفی رہا ہے۔ دوسری، دینی مدارس کا جو بھی نصاب ہے اس میں وہ چیزیں بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی قرآن جو بنیاد ہے تمام تعلیمات کا، دینی مدارس کے نصاب میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بعض مدارس میں بس ایک دورے کے طور پر اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے دینی مدارس کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دین کے مورچے ہے اور اسلامی علوم کی سرچشمے ہے، تو اگر یہ اپنا بنیادی کردار ادا کرتا، اگرچہ اب بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا، ابھی اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان حالات میں موجودہ جو حالات ہے، جو تقاضے ہیں، اس میں دینی مدارس کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے جو وہ ادا نہیں کر رہا۔ میڈیا کے بیلے میں نے آپ کی بات کی کہ میڈیا جو ہے یہ بہت اہم ذریعہ ہے، بہت اس کے اثرات ہے، لیکن وہ
وہ کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ ان کا کردار منفی ہے، اور اس پر میں نے پہلے جو ہے وہ بات کی۔ الغرض مغرب اور طاغوتی قوتیں پوری طور پر پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ عالم اسلام پر حملہ ور ہے، تابڑ توڑ حملے اس پہ کر رہے ہیں، عسکری میدان میں بھی اور معاشی میدان میں بھی، معاشرتی میدان میں بھی، تہذیبی میدان میں بھی یہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہے وہ بھی اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل، ہماری امتی مسلمہ پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ دوسری طرف ہماری نئی نسل وہ مغربی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، مغربی تعلیمی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ انگریزی پڑھے، وہ بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے، جرنیل بنے، لیکن ان کی تربیت کا اس کے ساتھ کوئی وہ اہمیت نہیں ہے اور نہ کوئی فکر ہے۔ اس وجہ سے ان اداروں سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو بالکل اسلامی تعلیمات کا کوئی نہ احساس ہے، نہ ان کو شعور ہے، نہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس کو کچھ پتہ ہے۔ یہی وہ چیلنجز ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو وہ درپیش ہے۔ اب اگر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت امت اور بحیثیت معاشرہ وہ ہم رہے، ایک امت اور ایک معاشرہ ہم رہے، تو اس کے لیے جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تقاضوں کو اپنانا ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو مغربی فکر اور مغربی چنگل سے نہیں بچا سکے، اور نہ انہوں نے بحیثیت مجموعی اسلامی نظامی تعلیم یا اسلامی فکر کے لیے کوئی مؤثر کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، یہ کسی قوم کے میدانی جنگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر افکار کی جنگ ہوتی ہے، اور آج کل عسکری میدان میں اتنے لڑائیاں نہیں ہوتی جتنے قومیں افکار کی میدان میں لڑائی لڑتے ہیں۔ اور ڈاکٹر مشتاق الرحمن صاحب کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میدانی جنگ میں ہاری ہوئی لڑائی جیتی جا سکتی ہے، لیکن کلاس روم میں ہاری ہوئی جنگ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم معلمین ہیں، تعلیم و تعلیم سے وابستہ ہے، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، پیغمبرانہ مشن ہے، قوموں کے عروج اور زوال اس منصب سے وابستہ ہے۔ اس لیے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور یہ ایک بہترین پیشہ بھی ہے، بہترین منصب بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار ادا کیا تو یقیناً یہ بچے جو ہماری تربیت سے نکلتے ہیں، جو بھی نیک کام کریں گے، جو بھی اس قوم کی خدمت کریں گے، امت مسلمہ کے کام آئیں گے، اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ لیکن یہ بہت خطرناک منصب بھی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے یہ طلباء، یہی نسل کسی اور طرف نکل گئے تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور ہمارا گریوان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے، چند چیزیں ضروری ہے۔ بحیثیت معلم، بحیثیت ادارے کے منتظم، بحیثیت مالک، یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، جو پیغام لایا،
سب سے پہلے اس پر خود عمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ خود اس پیغام اور اس تعلیم پر خود عمل کیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا۔ اور دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن، اپنا یہ پیغام کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا، اس کی دشمنی مول لی، سرداروں کی دشمنی مول لی، شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کی زندگی گزاری، قتل کے منصوبے بنے، وطن کو خیر بات کہا، بدر اور حنین کی وادیوں میں اترنا پڑا، لیکن کسی طائف کی میں ان کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، لیکن کسی بھی حالت میں انہوں نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے یہ جو مشن ہے، جو یہ منصب آپ جس پہ فائز ہے، جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہر حالت میں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے، ہر حالت میں اس کو آگے بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے۔ اگر ہم میں وہ اخلاقی خوبیاں نہیں ہے جو ہم اپنی طلباء میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ان میں ہم میں وہ بنیادی اخلاق ناپید ہے جو ہم اپنے شاگردوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری تمام کوششیں رائے گائی جائیں گی اور کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ تعلیم کو مالی تجارت نہ سمجھا جائے۔ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانا آپ کا ترجیح اول نہ ہو، اگر آپ اس پیشے سے وابستہ ہے، اس معاش سے وابستہ ہے، تو یقیناً یہاں سے کمانا آپ کی مجبوری ہے، لیکن اتنا کمانا چاہیے کہ اس سے آپ کا گزر بسر ہو، لیکن بنیادی مقصد اور ترجیح اول یہی نہیں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، بحیثیت منتظم، بحیثیت مالک ادارہ اور بحیثیت معلم، اگر آپ کا رزق اس پیشے سے وابستہ ہے تو آپ اس کا حق ادا کیجئے، تب آپ کا یہ رزق جو ہے وہ حلال ہوگا۔ اور اس کے لیے بچوں کی تربیت کیجئے اور بچے کو مغربی فکر اور مغربی تہذیب و ثقافت سے بچائیے۔ تیسری چیز وہ بچوں کی تربیت ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا واسطہ بڑھانا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہی وہ دو ذرائع ہے جو تربیت کے بنیادی ذرائع جس سے تربیت ممکن ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ادارے کا ماحول ہے۔ آپ کے ادارے کا ماحول، آپ کے کلاس رومز، آپ کی دیواریں، آپ کا برآمدہ، آپ کا پورا ماحول جو ہے وہ تربیت ہی ہو۔ آپ کی دیواروں پہ، آپ کے کلاس روم پہ، آپ کے پورے ماحول میں قرآن، حدیث، مختلف تعلیم و تربیت سے متعلق چیزیں موجود ہو۔ ماحول میں ایک بنیادی چیز جو ادارے میں ادا کرتا ہے وہ اسمبلی ہے، صبح کی اسمبلی، صباحی اسمبلی ہے۔ جتنا زیادہ اسمبلی بہترین اسمبلی ہوگی، پورے دن اس کے ادارے کی ڈسپلن پر، اس ادارے کی تربیت پر اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایکٹیویٹیز بیس اسمبلی ہونا چاہیے۔ قرآن تلاوت اور ترانہ، قومی ترانے کے علاوہ تربیت کا نظام ہو، روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ہر طلباء، ہر طالب علم کو کم از کم ایک حدیث اس میں پڑھائے، مختلف ایام کے موقع کی مناسبت سے وہاں پہ کچھ تقاریر وغیرہ جو ہے ہونی چاہیے۔ اور یہ میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جتنے آپ فوکس کریں گے، فعال بنائیں گے اسمبلی، اس کے پورے تعلیمی ادارے پر بھی، بچوں کی تربیت پر بھی، پورے ماحول پر اس کا ایک بہت مثبت اثر ہوگا۔ قرآن کو پڑھائیے، قرآن کلاس ہونا چاہیے۔ یہاں پہ درس، ڈاکٹر صاحب نے درس کی بات کی، درس نہیں، درس سے کام نہیں بنے گا۔ باقاعدہ طور پر قرآن کلاس
جو ٹائم ٹیبل آپ بنا رہے ہیں اس میں قرآن کلاس رکھے. ہم مختلف سبجیکٹ کے لیے ٹیچر رکھتے ہیں, ان کو بہت بڑی رقم دیتے ہیں, تنخواہیں دیتی ہے. قرآن کے مدرس تو بہت کم تنخواہ لیتے ہیں. بہترین مدرس کا انتخاب کیجیے اور باقاعدہ طور پر ناظرے کی بنیاد پر بھی, ترجمے اور ترتیب تفسیر کی بنیاد پر باقاعدہ طور پر کلاس, اور یہ اسمبلی کی فوراً بعد اگر رکھا جائے تو اس کے بہت مثبت اثرات اس کے انشاءاللہ ہوں گے, اور یہ تربیت کا بنیادی ذریعہ بنے گا. باقی کلاس میں اساتذہ کی تربیت, اور وہ پھر کلاس میں جس طرح مختلف تربیت کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, اسکول بیس ہوتے ہیں, جو بزم ادب کے مختلف ہوتے ہیں, یہ اس سلسلے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اساتذہ کے انتخاب میں بنیادی چیز ایک تو ذہین ہو, قابل ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, لیکن وہ اس بنیادی جو نصب العین ہے اس پر وہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے خود بھی بہترین مسلمان بننا ہے اور اپنے اس شاگرد کو بھی بہترین مسلمان بنانا ہے. ایسے اساتذہ کا انتخاب کیجئے, کیونکہ اصل ادارے کو چلانا, تربیت کرنا وہ استاد کا کام ہے. تو جب تک اساتذہ کرام اس درجے کے آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں کتابوں اور نصاب کی اتنی اہمیت نہیں ہے, سب سے زیادہ اہمیت استاد کی ہے. اگر استاد نصابی تعلیم خواہ جتنا ہی لادین کیوں نہ ہو, سیکولر کیوں نہ ہو, نصابی تعلیم جتنا ہی لادین اور سیکولر کیوں نہ ہو, اگر استاذ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو اس سیکولر نظامی تعلیم اور سیکولر نصابی تعلیم میں وہ بچے کی بہترین تربیت کر سکتا ہے, اپنے نظریات, اپنے اقدار یہ وہ منتقل کر سکتا ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بھٹو کے دور میں تیمرگرہ کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ نے پہلے دفعہ پوری کے پی کے میں اور اس میں جمعیت کو کامیابی حاصل ہوئی انتخابات میں. بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ تو جب تحقیق کی گئی تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں پہ سمر باغ سے جتنے بچے آتے ہیں کالج میں وہ جمعیت سے وابستہ ہوتے ہیں. بھٹو صاحب نے اس وقت اس کے خلاف انکوائری پر کیا وجہ کیا ہے, تو وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پر ایک ٹیچر ہے, وہ صرف وہاں پہ درس قرآن کرتا ہے, ریگولر کرتا ہے, اور اس وجہ سے جتنے بچے آتے ہیں وہ جمعیت سے وابستہ ہے. اور وہ ٹیچر ہمارے تنظیم اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر رہے ہیں سید جہان بادشاہ صاحب. اس کے خلاف انکوائریاں ہوئی, سراج سے بھی اس کے شاگرد رہے ہیں, اس کے خلاف انکوائریاں ہوئی, اور وہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بہت, میرا خود بھی مربی رہا ہے, بہت تربیت میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے, اور الحمدللہ 80+ اب بھی ہے, لیکن جماعت کے نائب امیر ہے, اور بہت عام جوانوں سے بھی زیادہ اب بھی تحریک کا کام کرتے ہیں. اس کی انکوائری ان کے خلاف ہوئی, ان کے پروموشن رکوائے گئے, کوئی کام, بہترین ٹیچر تھے. اور پھر جب عبداللہ صاحب یہاں چیف سیکرٹری بنے تو ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے سیکرٹری ایجوکیشن کو باقاعدہ طور پر ایکسپلینیشن کال کی کہ کیوں ان کے ساتھی تو 20 گریڈ میں گئے, یہ ابھی تک کیوں گریڈ 17 میں بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس وجہ سے اگر ایک ٹیچر بھی اپنا بنیادی کردار ادا کرنا چاہے تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ جو یہ کلاس روم کا مورچہ ہے, یہ جو بین الاقوامی یہ چیلنجز ہمیں درپیش ہے, یہ جو بین الاقوامی سازش ہے ہماری نئی نسل کے متعلق کی جا رہی ہے, ہم اس کا مقابلہ اس کلاس روم میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ جلسے کی ضرورت نہیں, جلوس کی ضرورت ہے, اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے وقت اور پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ کس طرح
یہ ہوگا۔ ادارے میں تو یہ 5 گھنٹے ہمیں گزارنے ہیں، یہ 40 منٹ اور 50 منٹ تو کلاس روم میں ہمیں گزارنا ہے، اس کے لیے تو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، یہ ہم آتے ہیں، ہمارا پیشہ ہی ہے، تو اس کے لیے ایکسٹرا کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 5 گھنٹوں میں اور اس 40 منٹ کے اندر ہمیں ان بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور پیسوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ادارے میں تو ہم آلریڈی آتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر یہ کام ہم کریں گے تو بغیر پیسوں کے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہترین مورچہ ہے، اس مورچے میں ہمیں اپنا کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے 25% اساتذہ کرام، صرف 25%، میں 75 کو چھوڑ رہا ہوں، 25% اساتذہ کرام اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ان میں احساس پیدا ہو، اور بحیثیت معلم اور بحیثیت وارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنا کردار ادا کرے کلاس روم کے اندر، تو یقیناً 5-7 سال میں ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری اور منصب کا احساس پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نسل کی تربیت اس انداز سے کریں جو اس ملک کی ضرورت ہے، جو اس قوم کی ضرورت ہے، اور جو امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔